بیرسٹر وکیل ملک صاحب، یہ جو ایک صورتحال ہے اب نئے ہرموز میں، تو ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ میں آج سے جو جہاز پھنسے ہوئے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا آغاز کروں گا. خیال تھا کہ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہو جائے گی، لیکن کم نہیں ہوئی. لیکن ایک سوال بڑا عام ہے، آپ کو بھی شاید یہ سوال پوچھا ہوگا لوگوں نے، کہ پاکستان جو ہے یہاں پہ اس وقت آج کل پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 399 روپیز ہے، تقریباً 400 روپے، اور بھارت میں یہ ہے 96 روپے 72 پیسے انڈین کرنسی میں، اور پاکستانی کرنسی میں یہ بنتے ہیں 284 روپے 28 پیسے. بنگلہ دیش میں 135 ٹکا، جو پاکستان میں بنتے ہیں 306 روپے 71 پیسے. تو انڈیا بھی اسی ریٹ پہ تیل خرید رہا ہے، بنگلہ دیش بھی اسی ریٹ پہ تیل خرید رہا ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کو اتنا مہنگا تیل کیوں خریدنا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، دنیا کا کہہ لیں 20% جو پوری تیل کی ترسیل ہے یا جو کوانٹٹیز ہیں وہ پاس تھرو ہوتی ہیں آبنائے ہرمز سے. اور یہ چیز جب یہ 2 ماہ پہلے جنگ شروع ہوئی تو ادھر سے اندازہ ہوا کہ دنیا میں کس طرح جو ہے کتنے 100 یا کتنے مینی فولڈ جو ہے انکریز آئی US ڈالر میں پر بیرل کے حساب سے. دنیا پوری جو ہے وہ تڑپ اٹھی اس معاملے پہ، اور پھر جہازوں کی آمد و رفت کے معاملے پہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو جہاز موصول ہوئے، کچھ سیف پیسج ہوا پاکستان بیئرنگ فلیگز کے جو شپس تھیں اس حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ جو ایک ہیجانی کی کیفیت ہے وہ ابھی بھی قائم ہے، کیونکہ یہ آج کی بات نہیں، یہ پچھلے 2 ماہ میں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ قیمتیں فلکچویٹ ہو رہی ہیں، اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور زیادہ تر تو اس کی انکریز ہوئی ہے. اب یہاں پہ پاکستان کی اب بات کریں تو ہم فی الوقت ایک بڑے اسٹرکٹ IMF پروگرام میں ہیں، اور ہمارا کمپیریزن جو ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے ساتھ اس حوالے سے بنتا نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان اپنا 85% جو ہماری جو پیٹرولیم نیڈز ہیں وہ ہم امپورٹ کے تیل سے تمام تر معاملہ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسز ہیں وہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، جو لیویز ہیں اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان میں زیادہ ہیں ان ممالک کے مقابلے میں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت جو ہیں ان کا ایک فسکل روم جو ہے یا وہ کراس سبسڈیز جو ہیں وہ اس کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں، ہم اتنا وہ نہیں کر سکتے. میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، ماہر معاشیات نہیں ہوں، لیکن کچھ جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے مجھے اس معاملے پہ، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی انکریز آیا اس میں جتنا کم سے کم انکریز ہو سکتا تھا وہ پاس آن کیا. حکومت نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز جو ہیں ڈیجیٹل والیٹس کے تھرو وزیر اعظم نے اور پھر صوبوں نے بھی یہ اپنا شیئر اس میں ڈالا. تو یہ ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی ضرور دی، فری ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، موٹر بائکس کے حوالے سے 100 روپے پر لیٹر کے حوالے سے. تو اس میں ہم نے جو بیسٹ پاسبل میجرز ہو سکتے تھے وہ ہم نے لیے. لیکن اب امید ہے کہ ہمارا ایک ثالثی رول بھی ہے، اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بینیفٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ہوگا، جس میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوں گی انشاءاللہ. اس کا بینیفٹ عوام تک پاس آن بھی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آج کی یہ خبر ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ 8 کروڑ جو ہے وہ لیٹر غالباً یا جو بھی جس کویت سے جو آ رہا ہے تو وہ بھی آ رہا ہے. تو آہستہ آہستہ اس کا کوئی فائدہ ہمیں ہوگا. دیکھیں ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے نا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کی فیول کاسٹ ہے، امپورٹ کاسٹ، وہ میں ایگزیکٹ فگر تو نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ کم از کم جو ہے ابھی ہماری ریسنٹلی ایک میٹنگ ہوئی کابینہ کی، اس میں بتایا کہ اتنا زیادہ ایکسپوننشل انکریز آیا ہے، اور اس میں ہماری جو ضرورت ہے اس میں بھی انکریز آیا ہے. تو ضرورت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ جب اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، باقی دیگر چیزیں ہیں، تو عوام کو بھی تھوڑا سا اس میں خیال کرنا چاہیے کہ جب یہ ایک دنیا پوری کی صورتحال ایسی ہے تو پھر تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. جی شوکت امان صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں عوام کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ اتنا تیل نہ استعمال کریں؟ دیکھیں جی، عوام میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایکسٹرا ویگنٹ ہے. ہر بندہ بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، ان کی جو یہ دور حکومت ہے پچھلے 4 سال کا. اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ خام میں پیٹرول ضائع کر رہا ہوگا. مجبوری ہے، کسی نے کہیں جانا ہے تو وہ اس نے جانا ہے، ادروائز تو ایسی صورتحال نہیں ہے. باقی یہ جتنے ٹیکسز اور لیویز یہ انہوں نے ملک ہی اسی پہ چلانا ہے نا، کہ پیٹرول پہ ڈیزل پہ لیوی لگا کے بجلی مہنگی کر کے، چالان جو ہیں وہ 5-5 ہزار، ایک بیلٹ نہیں لگائی آپ نے تو اس کا لے کے، اگر اسی پہ آپ نے ملک چلانا ہے تو میرے بھائی تو پھر بتا دینا کہ آپ فیل ہیں، آپ سے نہیں یہ ہو رہا.
کوئی اور پالیسی اگر آپ کے پاس ہے, کہیں سے انویسٹمنٹ آپ کے پاس آ رہی ہے, کوئی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, کوئی ایسا صورتحال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز یہ لیویز لگا کے, ٹیکسز لگا کے اور بے جا ٹیکسز لگا کے آپ کب تک اس غریب جو لوگ ہیں ان کا خون نچوڑیں گے؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ 2-4 ماہ جس طرح چل رہے ہیں معاملات, اتنا بڑا کولیپس اللہ نہ کرے آنے والا ہے کہ اب تو روٹی کے کولیپس آنے والا ہے. جی, دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے بڑا زبردست رول پلے کیا ہے اور پاکستان کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کولیپس آنے والا ہے. میں نا اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا کہ ہمارا کیا رول تھا اور کیا رول ہم نے پلے کیا, وہ نہیں میں کرتا کہ اب میں یہاں پہ کہوں کہ ہم نے امریکہ کی اتنی بڑی مدد کر دی, جو وہ چاہتا تھا ہم نے اس کے لیے پورا رول پلے کیا ہے. چلیں وہ میں بات نہیں کرتا. تو سیز فائر کا فائدہ صرف امریکہ کو ہوا ہے, ایران کو نہیں ہوا. جی, امریکہ کی ضرورت تھی اور جو امریکہ کی ضرورت ہوئی, جس مطابق ہمیں کہا گیا, ہم نے اس کے مطابق پورا عمل کیا ہے اور ہم نے پورا کام کیا ہے میر صاحب. لیکن ان پاکستانی جو 25 کروڑ ہیں ان کا بھی سوچ لیں. آپ دنیا کے بے شک معاملات میں دخل اندازی بھی کریں اور جو بہتری ہوتی ہے اس میں کریں, لیکن ان 25 کروڑ کا کیا قصور ہے؟ آپ ان پہ حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں, تو ان کے لیے کوئی آپ وے آؤٹ تو بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس ملک کو لے کے کیسے چلنا ہے. کوئی پالیسی بتا دیں, کوئی ایسی چیز بتا دیں جو آنے والے دنوں میں آپ بہتر کریں گے. میر صاحب, آپ زراعت, صنعت, کوئی اسمال انڈسٹری یا کوئی لارج سکیل ہے, کوئی ایک چیز بتا دیں مجھے جو بہتر ہوئی ہے. اچھا ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایک چیز بتا دیں جو بہتر ہوئی. جی بتائیں جی, عقیل ملک صاحب کون سی چیز, کوئی ایک چیز بتا دیں. ایک سے زائد چیزیں بہتر ہوئی ہیں. دیکھیں جو ٹاپ پہ ہوئی ہے وہ بتا دیں. میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں آپ کو اگر بتاؤں تو. آپ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہیں, جو مواقع ہم نے یہاں پہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے, EU پاکستان بزنس فورم ہوا, وہاں پہ جس قسم کی کمپنیز آئیں, لیکن وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے کہاں پہ؟ ادھر تیل دیکھیں نا کتنا آ رہی ہیں نا چیزیں, آ رہی ہیں ایسا ایسا. ہاں, اگر یہ اس طرح کی پالیسی چاہیں کہ انڈے ہوں گے, انڈوں سے مرغیاں ہوں گی, مرغیوں سے پھر بچے ہوں گے, پھر انڈے ہوں گے, یا 50 روپے لیٹر تو یہ تو پالیسی بڑی زبردست ہے کہ انڈے ہوں گے, اس میں سے وہ جن کے بچے نکلیں گے, بچے جو ہیں ان کو وہ بڑے ہوں گے, آپ ان کو بیچیں گے. اس سے یہ پالیسی ملک کا ایک سابق وزیر اعظم دے رہا تھا اپنے ٹائم پہ. میر صاحب, آپ یہ گوبر ٹیکس لگائیں, یہ سولر ٹیکس لگائیں, ٹھیک ہے, ہمیں انڈے مرغی ہم ہی نہ دینے دیں لوگوں کو. نہیں, آپ انڈے مرغیاں ضرور کریں, لیکن کم از کم اس نیشنل لیول کی پالیسی جب آپ نے قوموں کو آگے لے کے جانا ہے تو کم از کم یہ پالیسی نہ دے جو کہ ہر گھر میں ہر انسان کو پتہ ہے. مرغیاں, انڈے, بچے یا بچے یا کٹے, جو بھی پالیسیز ہیں. ایک کانفرنس ہوئی تھی 1 سال پہلے, یہاں پہ بہت سارے فارن انویسٹر منگوائے گئے تھے. یہ سب آپ کو تو پتہ ہی ہے. مجھے بتا دیں کہ ان میں سے کسی ایک سنگل بندے نے بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے؟ اب میرے صاحب کے پیچھے کہانی کیا تھی, میں بھی کچھ لوگوں کو جانتا تھا اس میں سے. وہاں کے مزدور پکڑ کے آپ یہاں پہ لے آئے ان پاکستانیوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ فارنر, ہمارے پاکستانی جو فارن ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور یہ انویسٹمنٹ کریں گے. ان کے ٹکٹ بھی آپ نے بھرے, ان کے خرچہ بھی آپ نے کیا, انہوں نے کیا انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنی تھی. یہ کہانیاں بند کریں. مجھے بتا دیں کہ آپ پچھلے 4 سالوں میں آپ کا ایک ہی نعرہ لے کے آئے تھے نا کہ جی انویسٹمنٹ, ملک ڈوب رہا ہے اور معیشت جو ہے تباہ ہو گئی ہے اور ہم نے ملک ٹھیک کرنا ہے. تو نہیں, ہمارے دور میں 6 پہ تھی GDP ملک جو ہے, اور یہ ریکارڈ ہے میر صاحب کہ 1 سال میں GDP ہے وہ 6 پہ چلی گئی ہے. کرونا میں 0.9 پہ آئی ہے اور پھر وہ 6.2 پہ چلی گئی ہے اسی 1 سال کے اندر. یہ پاکستان کی ہسٹری میں ریکارڈ ہے. اس وقت آپ نے حکومت جو ہے وہ ہتھیا لی, اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا ان 4 سالوں میں؟ مجھے ایک سیکٹر بتا دیں جس سیکٹر میں پاکستان بہتر ہوا ہے اور جس میں ڈاؤن فال نہیں آیا. وہ زراعت ہو, وہ صنعت ہو, وہ کوئی بھی کاروبار ہو, وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. آپ نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ ان 4 سالوں میں؟ ایک منٹ آپ ان کو بتانے دو, جو قرضے تھے وہ 41 ٹریلین سے وہ 84 پہ. چلیں آپ مجھے ذرا بتائیں جی, کوئی ایک بتا دیں جس میں آپ نے سیکٹر جس میں آپ نے بہتری کی ہے. دیکھیں, مختلف سیکٹرز میں ریفارمز جو ہیں وہ حکومت انڈرٹیک کر رہی ہے. کوئی ایک سیکٹر میں آپ کو بتاؤں, فارمرز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, پنجاب میں بھی جو ہے جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں وہ دیے ہیں, اور ریولوشنائز کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. پنجاب کے کاشتکاروں کو آپ کہہ رہے ہیں ریولوشنائز کر رہے ہیں. دیکھیں, کسان کارڈ دیا, کسان کارڈ ہے نا, میں اسی میں بتا رہا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں جو ایک نیشنل لیول کی پالیسیز فلو ہو رہی ہیں مختلف جو فیلڈز ہیں اس میں, تو اس میں اس حوالے سے ہم دے رہے ہیں. انرجی سیکٹر میں دیکھیں, ہمارے ٹیکسیشن ریفارمز میں آپ چیزیں دیکھیں, مختلف جو ہیں آپ انڈسٹریز اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ریفارمز کریں, اور ریفارمز اگر یہ کہیں کہ اوور نائٹ وہ ٹرانسلیٹ کر جائیں
اور اوور نائٹ کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ ہم جادو کی چھڑی چلا دیں اور وہ اوور نائٹ چیزیں تبدیل ہو جائیں، نہیں. لیکن بہتری آئی ہے، آپ 1 سال کا موازنہ کر لیں، بلکہ 2024 سے ابھی تک کا موازنہ کر لیں چیزوں پہ، تو آپ کو واضح طور پہ نظر